کوئی ہم سے سوال کرنے کہ زیائی صاحب آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج و زکات کے ادائیگی آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے غریبوں کا خیال کیوں رکھا؟ آپ نے یتیموں کے سروں پر ہاتھ کیوں پھیرا ہے؟ کیا آپ جواب دیں گے؟ آپ یہی جواب دیں گے اس لیے تاکہ ہمارے اس قدم سے اللہ جل شانہ اور اس کے محبوب ہم سے راضی ہو جائے، یعنی رب کی رضا کے لیے ہم عبادت الہی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، حج و زکات کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو آپ کو معلوم ہے ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے جنت عطا کر دے۔ تو جس جنت کو ہم نماز میں تلاش رہے ہیں، جس جنت کو ہم روزہ میں تلاش رہے ہیں، جس جنت کو حج و زکات میں تلاش رہے ہیں، جس جنت کو ہم غریبوں کی خیال میں گزار رہے ہیں، جس جنت کو ہم عام چیزوں میں تلاش رہے ہیں، اس جنت کو پروردگار عالم نے ہمارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اپنے ماں کو راضی کر لو، جنت تمہارا مشتاق ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ہم جنت کو اگر تلاشتے ہیں تو اپنے والدین کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یقین مانے جب ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوگا، کیونکہ رضا اللہ فی رضا الوالدین، سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ تو جس نے بھی اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، اگر وہ باحیات ہے تو ان سے جا کر کے توبہ استغفار معافی تلافی کرے، معذرت خواہ، اور اگر انتقال کر چکے ہوں تو ان کے قبر پہ جا کر کے معافی مانگ لے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ عرش کے سائے ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ صحابہ کرام پوچھ لیا یا رسول اللہ عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے وہ خوش نصیب کون ہوگا، وہ خوش قسمت کون ہوگا؟ جب اتنا حضور علیہ السلام سے پوچھا صحابہ کرام نے تو حضور مسکراتے ہوئے فرمایا وہ ہوگا جو اپنے والدین کی اطاعت کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب کون ہوگا جو عرش کے سائے میں رہنا نہیں چاہے گا؟ سب لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ہم عرش کے سائے میں رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب شب معراج کی شب حضور علیہ السلام جب دیدار الہی کے لیے تشریف لے گئے، جب جنت کا آپ کو سیر کرایا گیا تو وہاں ایک قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی آواز آئی۔ حضور جانتے تھے کہ وہ کون ہے، لیکن حضرت جبرائیل کی زبان سے سن کر کے اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جبرائیل یہ جنت میں اور قرآن پاک کی تلاوت کون کر رہا ہے؟ کون خوش نصیب انسان ہے جس کو جنت میں قرآن مقدس کی تلاوت کا شرف حاصل ہے؟ جب اتنا کہا تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ نعمان بن حارثہ ہے، یہ نعمان بن حارثہ ہے جس کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ جنت میں قرآن مقدس کی تلاوت کرے۔ حضور نے پوچھا ہے جبرائیل یہ شرف اس کو کیوں ملا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ اپنے والدین کے اطاعت کرتا تھا، وہ اپنے والدین کے فرما برداری کرتا تھا، وہ اپنے والدین کے بتائے ہوئے راستے پر چلا کرتا تھا، اس نے اپنے والدین کی اطاعت کی، اللہ جل شانہ نے یہ صلہ دیا کہ جنت میں قرآن پڑھنے کا شرف حاصل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت کریں نا۔ جو انسان والدین کی اطاعت کرتا ہے اس کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ کیا چیز کا؟ صحابی رسول آئے یا رسول اللہ سب لوگ جہاد میں جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ حضور مجھے بھی اجازت دے دیں، میں بھی جہاد میں جاؤں، مجھے بھی جہاد کا ثواب ملے۔ حضور نے فرمایا کیونکہ حضور کے پاس جو سوال لے کر کے پہنچتا تو اس سوال کا جواب اس اعتبار سے حضور دیتے تھے جس طرح سے ان کو ضرورت تھی، کیونکہ ہمارے اور آپ کے احوال سے بھی ہمارے آقا واقف ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد کا ثواب اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا
احیون والدیک، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تمہارے والدین باحیات ہیں؟ فرمایا ہاں یا رسول اللہ، وہ جو باحیات ہیں وہ زندہ ہے۔ فرمایا جا، تو حج کا ثواب چاہتا ہے تو اپنے والدین کے اطاعت کر، اس کی فرما برداری کر، اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو والدین کے اطاعت میں جہاد کا ثواب۔ ہم اور آپ غریب ہیں، تمنا کرتے ہیں کہ خالی یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، لیکن چونکہ مخلوق الحال ہے، اتنی رقم نہیں، اتنا مال و زر نہیں، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم جا کر کے خانہ کعبہ کو دیکھیں، روضہ رسول کو دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے ہم غلاموں کے لیے، حضور علیہ السلام ہم غریبوں کے لیے ایک راستہ نکالا ہے۔ فرمایا سنو، جو حج کا ثواب چاہتا ہے اپنے والدین کے چہرے کو ثواب کی نیت سے دیکھ لے، اللہ تعالیٰ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حج مقبول کا ثواب۔ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حج مقبول کا ثواب، تو یہ بتایا جائے کہ اگر دن میں 100 مرتبہ دیکھوں گا تو 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب ہوگا، یا ایک دن میں جتنی مرتبہ دیکھوں گا ایک ہی حج مقبول کا ثواب ہوگا؟ جب اتنا کہا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رب کی رحمت کا کیا پوچھنا، اگر تم 100 مرتبہ ثواب کی نیت سے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ 100 مرتبہ بھی تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ سب تحفہ ہمارے لیے، لیکن ہم لوگ حاصل کرتے نہیں کر پاتے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے سبق بنیں، عبرت بنیں، تاکہ ہماری اولاد ہمارے لیے مثال دیتی ہوئی نظر آئے۔ اگر آپ رزق میں برکت چاہتے ہیں والدین کی اطاعت کریں، عمر میں درازی چاہتے ہیں والدین کی اطاعت کریں، صحت و سلامتی چاہتے ہیں والدین کی اطاعت کریں۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر ہمارا گلشن آباد رہے، اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں فراوانی ہو، والدین کی اطاعت کریں۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے رزق میں جو تنگی ہے وہ دور ہو جائے، اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ صاف لفظوں میں یوں کہہ لیا جائے، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت شاد و باد ہوتے نظر آئے تو اپنے والدین کی اطاعت کریں، اللہ تعالیٰ دارین کی سعادت سے ہمارا مال فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ زندگی تو گزارے، حضور کے فرمان کے مطابق آپ زندگی تو گزارے۔ ایک شخص نے یہ منت مانی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ خانہ کعبہ اگر وہ آپ فتح کر لیتے ہیں تو میں خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو جا کر کے بوسہ دوں گا۔ کیا کروں گا؟ خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو